یہ الفاظ 1175 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو۔ سپاہ گیری اس آدمی کے لیے خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل زادہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم شراب اور عیاشیوں کے چکر میں پڑے رہو گے تو یہ جنگیں تمہاری موت کا مقدر بن جائیں گی۔ وہ صلاح الدین ایوبی جس نے بڑے بڑے صلیبی جنگیوں کو دھول چٹا کر رکھ دی اور بیت المقدس جیت لیا۔ صلاح الدین ایوبی کی لگاتار جیت اور تمہاری لگاتار ہار میں کیا فرق ہے؟ کیوں اس کی جیت ہوتی تھی اور کیوں تمہاری ہار؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ لیکن اس کو جاننے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اسرائیل اور غزہ کی وار کے 200 دن کمپلیٹ ہو گئے ہیں، ریزلٹس کیا نکلے؟ کیا بیت المقدس تم نے جیت لیا یا جیتنے کی کوئی بھی امید تمہیں دکھ رہی ہے یا کوئی پلان تمہارے پاس ہے یا کتنے اور بچوں کی قربانی تمہیں چاہیے اور کتنی چیخیں اور کتنی عصمتیں عورتوں کی لوٹیں گی؟ غزہ اور اسرائیل کی 200 دن کی وار میں فلسطین کی ہیلتھ منسٹری بتاتی ہے 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل کی ملٹری نے 34,183 لوگوں کو مارا ہے اور لگاتار اٹیک پر اٹیک فلسطین پر کرتی رہی۔ 200 دن کمپلیٹ ہونے پر اسرائیل کی ملٹری نے وہاں پر 75,000 ٹن ایکسپلوزیو گرایا اور موسٹلی وہاں پر گرایا جہاں پر آبادی تھی، جس میں 3,80,000 گھر تباہ ہو گئے۔ اب ذرا سوچ کے دیکھیے 3,80,000 گھر جہاں پر تباہ ہوئے وہاں کے نقصانات کتنے ہوئے ہوں گے، کتنے لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے ہوں گے اور کتنوں کے پاس کھانا ہوگا اور پہننے کو کپڑا، اور کتنی چیخیں ہوں گی اور کتنی آہیں، جس میں 412 اسکولز اور یونیورسٹیز تباہ ہو گئی اور 556 مسجدیں گر گئیں، جس میں 3 چرچز بھی ہیں، 206 آرکولوجیکل اور ہیریٹیج سائٹس ہیں، 32 ہاسپٹلز اور 52 ہیلتھ سینٹرز، 106 ایمبولینس۔ میڈیا آفس نے بتایا کہ یہ $30 بلین کا نقصان ہے، یعنی $30 ارب، اور منڈے کا یہ دن فلسطینیوں کے لیے ایک ہارر ڈے بن چکا ہے۔ اور 11 جنوری 2024 کو آکسفیم نے بتایا تھا کہ 250 فلسطینیوں کو اسرائیل کی ملٹری ڈیلی پر ڈے مارتی ہے، اور اس نے یہاں تک لکھا کہ اور فلسطین کے لوگ روز نرک کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب ان مرتے ہوئے بچوں اور لٹی ہوئی عصمتوں کا کون ذمہ دار ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی آگے آئے گا؟ کوئی مسلمانوں کا رہبر ہے؟ کہاں گئے وہ نیتا اور کہاں گئے وہ مولوی جو عوام کو جذبات کے طور پر بھڑکا دیتے ہیں، جو دین کے رہبر بنے پھر رہے ہیں؟ کوئی ریسپانسبلٹی لے گا ان موتوں کی؟ بس اپنے حال پر چھوڑ دیے گئے۔ ایجپٹ، سعودی عربیہ، ترکی، جارڈن سب تو قریب میں ہیں۔ ایجپٹ تو سب سے قریب میں ہے، کیا اپنا بارڈر کھول نہیں سکتا وہ فلسطینیوں کو انٹری دے دے؟ کہاں گئے وہ ترکی کے طیب اردوان جو ارطغرل کا سیریل بنا کر اپنے آپ کو خلیفہ سمجھنے لگے؟ اب وہ سیریل سے نکل کر ارطغرل آئیں گے اور اپنے پچھواڑے سے بجلیاں چھوڑیں گے اور اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ OIC کس لیے بنائی گئی تھی؟ 57 ملک، مسلم ملک کیوں ملے تھے؟ 1970 کے قریب OIC بنائی گئی اور اس کا پہلا ٹارگٹ تھا کہ فلسطین کی آزادی۔ جب یہ OIC بنی تھی تب فلسطین بہت زیادہ ایریے میں تھا اور آج سکڑ کر چھوٹا سا ہو گیا۔ کیا فائدہ ان 57 ملکوں کا اگر فلسطین ایک بچی کو تم پانی پلانے کی ہمت نہیں رکھتے؟ وہ صلاح الدین ایوبی جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، آج اس کی نسلیں اور پورا کا پورا عرب ورلڈ نے فلسطین کے مرتے ہوئے بچوں کو بے سہارا چھوڑ دیا ہے اور ناچ رہے ہیں بالی ووڈ کے سانگ پر۔ تمہارے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، اس کا بیجا غلط فائدہ مت اٹھاؤ۔ ابھی بھی 2 سال کا وقت ہے اور ہماری مسلم قوم کا صرف جذباتی اسلام ہے، باقی کچھ اسلام کے نام پر ان کے دلوں میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ان ماؤں کی آہ سننے کے بجائے
اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر انا فلسطینی کے گانے سن رہے ہیں اور پوری ریسپانسبلٹی کے ساتھ بول رہا ہوں، ہماری مسلمان قوم کا صرف 30 سیکنڈ کا ایمان ہے۔ اگر شارٹس میں ہم اسکرول کرتے ہیں اور کوئی فلسطین میں مرتے ہوئے بچوں کا ایک ویڈیو آ جاتا ہے تو ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں اور ہمارے منہ سے یہی دعا نکلتی ہے، اللہ کاش فلسطین کے بچوں کو بچا لے، وہاں کے لوگوں پر رحم کر۔ اور اگلا ہی ہم اسکرول کرتے ہیں شارٹ اور ایک لڑکی جو اپنی کمر مٹکاتی ہوئی دکھائی پڑ جاتی ہے ویڈیو میں، ہماری نظریں اور ہمارے جذبات اس میں چپک جاتے ہیں اور ایک پل میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے فلسطین کے مرتے ہوئے بچوں کو دیکھا تھا، ہمیں یاد بھی نہیں رہتا۔ اور یہی صلاح الدین ایوبی کے جو ورڈز میں نے شروعات میں بولے تھے اس کا صحیح مطلب یہی ہے کہ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو۔ سپاہ گیری اس آدمی کے لیے خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل زیادہ ہوتا ہے۔ اور صلاح الدین ایوبی کیوں جیتتا تھا تم کو معلوم ہے؟ کیونکہ وہ ظلم نہیں کرتا تھا، وہ اسلام کے لیے لڑ رہا تھا، اپنی سرحدیں بڑھانے کے لیے نہیں۔ اس نے فلسطین کو جیتنے کے باوجود عام معافی دے دی اور لوگوں کو جانے دیا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر تم فلسطین جیت جاؤ تو یہودیوں کے جو ظلم تم کرو گے وہ شاید اسرائیل سے زیادہ برا ہوگا۔ تم اس لیے نہیں جیت پا رہے کیونکہ قرآن کے بالکل الٹ تم لوگ جنگ کر رہے ہیں۔ 7 اکتوبر کا حملہ تم نے خود کیا، 1300 بے گناہ لوگوں کو تم نے مار دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ اسرائیل میں اس کا پروپیگنڈا ہے کہ 1300 لوگ نہیں تھے، اس نے جھوٹ بولا، لیکن یہ ضرور سچ ہے کہ تم نے حملہ کیا اور وہاں کچھ معصوم لوگ مارے گئے۔ وہ الگ بات ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اگر تم نے ایک بھی معصوم کا قتل کیا تو تم نے ساری انسانیت کا قتل کیا، لیکن تم نے قتل کر دیا کیونکہ وہ یہودی تھے۔ اگر یہودیوں کو مارنا ہی ثواب ہوتا تو ہٹلر سب سے زیادہ ثواب کما چکا ہے، 60 لاکھ لوگوں کو مارا اس نے۔ اسلام کا نام ہی امن ہے، پیس، شانتی، اور جہاں جہاں اسلام ہے قسم خدا کی وہاں پر اشانتی ہی ہے۔ یہ آزمائش ہے یا عذاب، اس کا فیصلہ تم کر لینا، کیونکہ اللہ نے بتایا کہ اجتماعی ہلاکت عذاب ہوتی ہے اور ہم اس بستی پر عذاب نہیں دیتے جن کی قومیں بے سود ہوں۔ اور 1500 سال کا ہمیں وقت ملا تھا، ہم نے وہ ذمہ داری نہیں نبھائی۔ اور اس کے اصلی ذمہ دار کون ہیں؟ کیا صرف اسرائیل ہے؟ بے شک اسرائیل ہے، لیکن پہلے نمبر پر کون ہے؟ آپ مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ اصلی ذمہ دار کون ہے۔ اللہ حافظ۔